السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امداد سومرو۔ ہمارے گاؤں دیہاتوں کا ایک لطیفہ بہت مشہور ہے کہ ایک گاؤں کا وڈیرا چودھری تھا جس نے پورے علاقے کے لوگوں کو تنگ کر رکھا تھا۔ بات بے بات لوگوں پر جرمانے ڈالتا، جرگے بٹھاتا، اور کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس رئیس، اس وڈیرے یا چودھری کی اس عادت سے تنگ نہ ہو۔ ایک دن گاؤں والوں نے رنگے ہاتھوں اس کے لڑکے کو ایک دیہاتی کا مرغا مرغا چراتے پکڑ لیا۔ سارے گاؤں والے چلے گئے وڈیرے صاحب کی اتاق پہ، ڈیرے پہ، اور ان سے فتویٰ لیا، ان سے فیصلہ لیا کہ اگر کوئی لڑکا کسی کا مرغا چوری کرتے پکڑا جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ جاگیردار صاحب نے، چودھری صاحب نے فرمان جاری کیا کہ اس لڑکے کو لایا جائے، اس کو کھوتی پر بٹھایا جائے اور اس کے گلے میں ہار پہنا کر اس کا منہ کالا کر کے پورے گاؤں میں، بلکہ آس پاس کے سارے گاؤں میں اس کو پھیرایا جائے تاکہ وہ نشان عبرت بنے۔ گاؤں والوں نے کہا جناب لے آؤ پھر اپنا منڈا۔ تو وہیں ان کی دماغ گھوما اور انہوں نے اپنے آس پاس جو چھاڑتے بیٹھے ہوئے تھے اپنے ہواری، انہوں نے کہا ان سے مشورہ کر کے ذرا فیصلے کو دیکھتے ہیں کہ فیصلہ درست بھی ہے کہ نہیں، یہ قانون یہاں پر لاگو ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ جناب پہلے یہ بتایا جائے کہ جو مرغا چوری ہوا اس کا رنگ کیا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ مرغا لال تھا۔ تو انہوں نے بڑا کہکا لگایا، انہوں نے کہا یہ قانون یہاں پر نافذ نہیں ہوتا۔ اگر مرغا سفید ہوتا یا کالا ہوتا تو پھر یہ جو ہے وہ فیصلہ اس پر صادر آ سکتا تھا اور اس پر عمل درآمد ہو سکتا تھا، لہٰذا فیصلہ معطل کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ قانون ہی نافذ نہیں ہوتا۔ وطن عزیز میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ نواز شریف پر پابندی عائد کر دی گئی ہے پیمرا کی جانب سے کہ وہ مفرور ہیں اور ان کی تقریر، ان کا انٹرویو یا ان کی بات کسی بھی شکل میں ٹی وی چینلز پر نشر نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے یہی پابندی سابق صدر آصف علی زرداری پر عائد ہوئی۔ ایک ٹی وی چینل پر ان کا چلتا انٹرویو رکوا دیا گیا، حالانکہ آصف زرداری مفرور بھی نہیں تھے، سزا یافتہ بھی نہیں تھے۔ آصف زرداری تو اس پر پروڈکشن آرڈر پر پارلیمنٹ آئے ہوئے تھے اور وہاں پر انٹرویو ہوا اور وہ انٹرویو چل رہا تھا، لیکن وہ رکوا دیا گیا۔ لیکن 2019 میں کرنل امام نامی ایک شہری نے پرویز مشرف جو عامر ہیں، مفرور ہیں، پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں، سزا یافتہ ہیں، سزا ان کی بہرحال اس کے ساتھ جو بعد میں ہوا لیکن اب تک وہ مفرور ہیں، اور ساتھ ہی طاہر القادری صاحب جو مختلف مقدمات میں مفرور قرار دیے گئے تھے، ان کی تقاریر اور ان کا انٹرویوز نشر ہونے پر عدالت رجوع کیا پیمرا سے کہ یہ مفرور ہیں اور ان کی تقاریر اور انٹرویوز نشر ہو رہے ہیں، لہٰذا ان پر پابندی عائد کی جائے۔ تو پیمرا نے آئین کے آرٹیکل 19 کی بنیاد پر فیصلہ دیا کہ کسی بھی شہری کی اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ نہیں چھینی جا سکتی، تاوقت یہ کہ وہ اسلامی شعار یا پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر اگر کوئی غضب نہیں پہنچاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرتا جس سے ملک کی سیکیورٹی اور اسلامی امور جو ہیں ان میں کوئی تنازع پیدا ہو یا ان کے اوپر وہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتا، تو اس پر پابندی نہیں عائد کی جا سکتی۔ مگر وہی پیمرا جب اظہر صدیقی کے ایڈوکیٹ ان کے پاس گئے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ ان کو دیا، تو وہی پیمرا انہوں نے نواز شریف پر پابندی عائد کر دی اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ نواز شریف کی تقریر نشر نہیں کی جا سکتی۔ دو قوانین پاکستان میں کیسے ہو سکتے ہیں، دو معیار ایک ہی ملک میں کیسے ہو سکتے ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی منتخب صدر، بے شک ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں، وہ سویلین منتخب صدر جو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، جو روزانہ پیشیاں بھگتتے ہیں، ان کا انٹرویو نہیں چل سکتا، مگر باہر بیٹھے ہوئے عامر کا چل سکتا ہے۔ اور یہ احکامات نوٹیفیکیشن ہے، یہ بات صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے کیونکہ زبانی کلامی آرڈر ہوا ہو۔ اور دوسری گزارش جو جناب میں آج کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جس دن میاں نواز شریف صاحب نے اے پی سی سے خطاب کرنا تھا، جس اے پی سی میں پی ڈی ایم کا قیام عمل میں آیا، تو اس دن سب حیران تھے مجھ سمیت کہ نواز شریف جس کو پہلے مکمل پابندی تھی، جس کی کوئی بات میڈیا پر چلنا جو ہے وہ ممنوع تھی، نام تک لینا جو ہے وہ صرف حکومت نام لے سکتی تھی، اگر کوئی اور لیتا تھا تو پھر حکومت کے 10 ترجمان جو ہے ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے تھے کہ جناب یہ نواز شریف تو مفرور ہیں، ان کا نام آپ کیوں لے رہے ہیں اور ان کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اگر ٹی وی اینکر کوئی ذکر کر لیتا تب بھی حکمران جو ہے وہ ان پر
حملہ آور ہو جاتے۔ وہ نواز شریف جب لندن سے APC سے خطاب کرتے ہیں تو ان کا جو خطاب جو ہے وہ براہ راست چلتا ہے اور مسلسل چلتا ہے۔ اس کے بعد ان کی 2 اور تقاریر جو اپنی پارٹی کے اجلاسوں سے کرتے ہیں وہ چلتی ہے، لیکن جو پہلا APC والا خطاب تھا اس APC کے خطاب کے بعد فوراً جو ہے وہ حکومتی وزراء یا ترجمانوں کے ٹویٹس آنا شروع ہوئے، اور پھر وزیر اعظم صاحب کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جناب ہم نے خود اجازت دی ہے آپاں کے تحت کہ ہماری مرضی کے بغیر تو چل نہیں سکتا تھا، لہٰذا ہم نے اجازت دی کہ نواز شریف کا خطاب دکھایا جا سکے تاکہ قوم سنے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ قوم سنے کہ وہ کس طرح ہمارے اداروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف کو دکھایا جانا خلاف قانون تھا یا عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی تھا، تو پھر بنیادی سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ان فیصلوں کی خلاف ورزی کیسے کی؟ یہ ادارے کیا وزیر اعظم سے پوچھیں گے کہ جناب ایک مفرور ہے، ایک بھگوڑا ہے جس کو پیمرا کہتی ہے کہ وہ بھگوڑا ہے، تو اگر وہ بھگوڑا ہے تو پھر پیمرا نے کیوں تب پہلے دن یہ اجازت دی؟ اور پھر وہی 2 معیار، مشرف کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، دوسروں کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، لیکن سابق سویلین حکمرانوں کو نہیں دکھایا جا سکتا۔ اور پھر جب بات آتی ہے، پھر جب ہمارے سیاستدان یا ہمارے جیسے ڈیموکریٹ جب بات کرتے ہیں کہ بھائی ادارے پولیٹکس نہ کریں، تو پھر کہا جاتا ہے ادارے تو پولیٹکس نہیں کرتے۔ تو جو پیمرا کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی طرح کے 2، میں مان لیتا ہوں آصف زرداری چلیں ان کو پاکستان میں ان کی حیثیت کچھ اور ہے، وہ بھگوڑے بھی نہیں ہیں، بھاگ کے بھی نہیں گئے، لیکن مشرف تو بھگوڑا ہے نواز شریف کی طرح، تو مشرف کو دکھایا جا سکتا ہے تو آصف زرداری کو کیوں نہیں دکھایا جا سکتا؟ اور کیا خوف ہے سیاستدانوں کی تقاریر پر، مخالف سیاستدانوں کی تقاریر پر، ان کو ٹی وی پر نشر کرنے پر، دکھانے پر خوف کیا ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے۔ اور مجھے جب میں نے صحافت شروع کی تو ہمارے سینئرز بتایا کرتے تھے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں اگر سڑک پر کوئی حادثہ ہوتا تھا، کوئی بس، کوئی ویگن، کوئی ٹرین ٹکرا جاتی تھی، لوگ مر جاتے تھے، تو انفارمیشن آفیسر آ کے اخبار سے وہ خبر نکال لیا کرتا تھا۔ ابھی اخبار نے جانا تھا پرنٹنگ میں تو پیسٹنگ کے مراحل سے ہی وہ اخبار سے اتار کے خبر نکال دی جاتی تھی۔ ہم پوچھتے تھے کہ یہ تو حادثہ ہے بھائی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا جاتا تھا کہ جناب یہ رجیم کے خلاف بات جائے گی، لوگوں میں جنرل صاحب کے خلاف، ضیاء الحق صاحب کے خلاف ایک تاثر ابھرے گا کہ یہ کیسا حکمران ہے جس کی حکومت میں حادثے ہو رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی انہی کی بیسیکلی پیروی کر رہے ہیں۔ اور دوسری اہم بات جو ان پابندیوں سے جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے، جس طرح کی پابندی ہم بھگت رہے ہیں، میڈیا بھگت رہا ہے، عام شہری بھگت رہے ہیں، اس طرح کی پابندیاں کیوں ہیں؟ اس پر امپورٹنٹ جو چیز، جو اہم بات جو میرے ذہن میں ہمیشہ آتی ہے وہ یہ کہ خان صاحب پیداوار ہیں میڈیا کی غیر ضروری پابندیوں کے، آزادیوں کے۔ خان صاحب، میں دوبارہ اپنا جملہ ذرا درست کر لوں، خان صاحب پیداوار ہیں میڈیا کی غیر ضروری آزادی کے۔ جب وہ دھرنا دیتے، 24 گھنٹے خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے ہوتے، نغمے چل رہے ہوتے، سارا کچھ چل رہا ہوتا، بال ٹو بال کمنٹری چل رہی ہوتی، اور قوم کو مجبور کیا جاتا کہ خان صاحب کے فرمودات دیکھیں۔ اور اس کی وجہ سے کچھ خان صاحب کا امیج بنا، کچھ ان کے ہم خیال لوگ ان نے فالو کیا، باقی جو کچھ الیکشن میں ہوا وہ تو خیر ہم نے خود کور کیا، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ لیکن خان صاحب کو جو اصل ڈر ہے وہ یہ ہے کہ جو آزادی خان صاحب نے انجوائے کی ہے، جس آزادی کے وہ پیداوار ہیں، اور غیر ضروری آزادی کے، آزادی کیونکہ اس کی لمٹ ہوتی ہے ہر آزادی کی، لیکن جس طرح کی آزادی خان صاحب نے انجوائے کی تھی کہ وہ تھانے کے اندر گھس گئے، پولیس نے جن لوگوں کو پکڑا ہوا تھا ان کو نکال کر لے آئے۔ خان صاحب عدالت سے مفرور ہیں لیکن پورے شہر میں پھر رہے ہوتے تھے، اور سارا جو آزادیاں انہوں نے انجوائے کی، خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر وہ ان آزادیوں کے 10% بھی اگر اپنے سیاسی مخالفین کو دیتے ہیں تو پھر ان کا بوریا بستر گول ہو جائے گا، کیونکہ پھر لوگ سنیں گے، لوگوں کو بتایا جائے گا، حکومت کے حقائق بتائے جائیں گے، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح مخالفین کو رگڑا جا رہا ہے، یا جس طرح میڈیا کا حشر کیا جا رہا ہے۔ تو لگ مجھے یوں رہا ہے کہ خان صاحب کو ڈر یہ ہے کہ جو آزادی ان کو نصیب تھی، جس آزادی کا مزہ انہوں نے لیا، اگر انہوں نے مخالفین کو دے دی تو پھر خان صاحب جو ہے وہ یہ والا جو ان کے پاس اقتدار ہے اس کو انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے نواز شریف پر، اور نواز شریف پہلے تو کریڈٹ لیا کہ نواز شریف صاحب کی تقریر میں نے دکھائی،
اور اس کے بعد پھر نواز شریف پر پابندی عائد کر دی، تقریروں پر آصف زرداری پر بھی پابندی عائد تھی۔ اب پتہ نہیں کہ وہ اے پی سی کے اجلاس میں تو ان کا خطاب دکھایا گیا تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ دکھایا جاتا ہے کہ ان پر بھی پابندی ہوتی ہے، مگر ایک خوف ہے، ایک خوف کی فضا میں جی رہے ہیں خان صاحب، ایک خوف کی فضا میں اقتدار حکومت کر رہے ہیں۔ ان کا ایک ایک جملہ، ایک ایک بات اور ایک ایک قدم یہ بتا رہا ہے کہ وہ خوف زدہ ہیں اور خوف کے عالم میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔